ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. صدق اللہ مولانا. کل مولانا یعقوب صاحب درویش نے یہ آیت جبرائیل پڑھ دی تھی کہ بہت اہم آیت ہے. میں کہا ہاں بے شک. تو خیال ہوا کہ اسی متریہ سنا دوں گا. حالانکہ وہ آیت ہے ممتحنہ کیا کہ میں تفسیر نہیں دیا کیونکہ آنکھوں میں کچھ کمزوری ہے. شاید تفسیر والی کتاب میں سنا تھا یہ ایسا ہوتی ہے. نقل فرما رہے ہیں. روایت ہے کہ فضیل ابن عیاض ابتدا میں ڈاکہ زری کرتے تھے. فضیل ابن عیاض ابتدا میں ڈاکہ زری کرتے تھے. بہت بزرگ آدمی ہے. فضیل ابن عیاض پورا ہوگا. انہیں کے نام پر اپنے بچوں کے نام لوگ رکھتے ہیں. اتنے بڑے اور اب تو واقعی اس وقت تو سردار تھے ڈاکوؤں کے. اب تو سردار ہیں ولیوں کے. بات بن جائے. فضیل ابن عیاض روایت ہے کہ فضیل ابن عیاض ابتدا میں ڈاکہ زری کرتے تھے جس سے کوئی چیز چھینتے تو اس کا نام مقام اس کے باپ کا نام واقعہ کی تاریخ اور اس کے بارے میں دفتر میں لکھ لیتے. یہ بھی اس کے ساتھ کرتے تھے. جو چیز چھینتے تھے تو اس کا نام اپنے دفتر میں لکھتے تھے. پتا بھی نام بھی. یہ بھی ایک خاص اللہ تعالیٰ کو اس سے کام لینا تھا. اس لکھ لیتے تھے. جب اللہ پاک کا ان کے حال پر فضل ہوا اور ان کی توبہ کا وقت آیا تو ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک گاؤں پر حملہ کیا. حضور عیاض نے حملہ کیا. تمام قافلے والے جان کے خوف سے تتر بتر ہو گئے. ظاہر ہے کہ ڈاکو وہ بھی مشہور ڈاکو فضیل ابن عیاض تتر بتر ہو گئے اور فضیل نے ان کی تمام املاک پر قبضہ کر لیا. کہا جاتا ہے کہ اہل قافلہ میں ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا. جب وہ اس آیت پر پہنچا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. وہ قافلہ گاؤں والوں میں ایک لڑکا تھا حافظ قرآن. بہرحال اس نے یہ آیت پڑھی. تلاوت کر رہا تو اس میں یہ آیت ہے قرآن الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ نرم ہو جائیں ان کے قلوب اللہ پاک کی یاد کے واسطے. اس کا ترجمہ علم یعنی ترجمہ ہے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ نرم ہو جائیں ان کے قلوب اللہ پاک کی یاد کے واسطے. فضیل نے پکار کہا وہ وقت آ گیا. آنا وہاں ڈاکو تھے. ڈاکے کا سب سامان رکھا ہوا. اسی لڑکے نے پڑھا یا کسی نے پڑھا علم یعنی للذین آمنوا. کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں قلوب ڈر جائے. کہا آنا وہانا. آ گیا وقت. آنا وہانا. تو فضیل نے پکار کے کہا وہ وقت آ گیا اور تمام اہل قافلے کو آواز دی کہ وہ آئے اور اپنا مال لے جائیں. سب مال رکھا ہوا تھا بہت ڈھیر. کہا میرا وقت اب آ گیا ہے اللہ کی طرف رجوع ہونے کا. تمہارے مال کو لے کے کیا کروں گا. لے جاؤ سب لے جاؤ. جس کا جو ہے وہ اپنا مال لے جائے. وہ لوگ اس خیال سے نہ آئے کہ فضیل ان کو اس بہانے سے بلا کر قتل کر دے گا. جسے مال لیا ہے جالمی دے دے گا. بس انہوں نے الہا وزاری شروع کی اور کہا اے مسلمانوں میں نے اس کام سے توبہ کر دی. دیکھا وہ لوگ نہیں آ رہے ہیں تو
خدے میں یار الہا وزاری کرنے لگے، گریہ وزاری کرنے لگے، اور میں شرمندہ ہو گیا ہوں، اس کام ہی سے شرمندہ ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا اے فضیل اگر تم سچے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، سامان چھوڑو، یہاں سے آ جاؤ اور ہمارا مال چھوڑ جاؤ، ہم خود اسے اٹھا لیں گے، تمہارے رہتے ہوئے ہم نہیں آئیں گے، وہاں جانے کے بعد ہم سب کو تم قتل کر دو گے۔ فضیل نے کہا بہت ممکن ہے کہ تم میں سے کسی کا مال ضائع ہو جائے، ایسے ڈھیر ہے، ایئرپورٹ پر آتا ہے مال غائب ہو جاتا ہے، نہیں بہت بھیڑ رہتی ہے، اس میں کوئی کچھ لے ہو جاتا ہے، جب مال ہے ہو جائے تمہارا مال کوئی اور دوسرا لے کر کے چلا جائے، اور قیامت دن اس کی ذمہ داری مجھ پر آئے۔ ایک آیت میں اوپر لوگ کہتے ہیں آواز کا کوئی نفع نہیں، یہ وعدہ ہی تو تھا، ایک بات میں کائے پر قرآن سے بڑھ کے مولانا اثر نہیں ہوگا تو اور کس سے ہوگا۔ اس لیے میرے سامنے آؤ، اپنے مال کو پہچانو، اور جو چیز جس کی ہو وہ اسے پہچانے اور اٹھا کر لے جائے۔ قافلہ والے فضیل کی اس طرح یقین دہانی کے بعد آئے، بہت کہا بالکل نہ ڈرو، جو جس کا مال ہے لے جائے، اور اپنا اپنا سامان دیکھ کر اور پہچان کر اس پر قابض ہو گئے۔ معمول بنا لیا کہ اپنے دفتر میں دیکھتے ہیں، جو چیز جس سے چھینتی تھی وہ اسے واپس کرتے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے تمام دشمنوں اور مخالفت کو اپنے سے خوش کر دیا۔ گھر آئے دیکھا تو وہ واقعہ ہوا، گھر آئے تو سب ڈاکری کے مال تو تھا، اور کیا تھا، ڈاکہ گری کے مال تھا، کہا یہ بھی پلا کیسے لے آیا، یہ بھی پلا کیسے آیا، یہ بھی پلا کیسے۔ گھر آئے اور اپنا معمول بنا لیا کہ اپنے دفتر میں دیکھتے، جو چیز جس سے چھینی تھی وہ اسے واپس کرتے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے تمام دشمنوں اور مخالفوں کو اپنے سے خوش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا کے اموال میں سے کوئی چیز ان کے پاس باقی نہیں، چوری کی اور ڈکیتی کی کوئی چیز باقی نہیں، معمولی۔ یہ ہے توبہ، توبہ نصوح اسے کہتے ہیں، توبہ نصوح۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، توبہ نصوح۔ کسی کا کچھ ٹھیک نہیں کب کیا، اللہ ہم کو بھی وہ آپ لوگوں کو۔ ایک دن انہوں نے رجسٹر بھی دیکھا تو انہیں یہ پتا چلا کہ ایک وقت نیشاپور کے ایک یہودی سے انہوں نے 40,000 دینار چھینے تھے۔ ایک یہودی سے دیکھا لکھ لیتے تھے سب، 40,000 دینار چھینے تھے۔ ابھی تو اس کی رقم نہیں لوٹائی گئی اور اسے خوش نہیں کیا گیا۔ دیکھا کہ ابھی تو اتنی 4,000 دے نہیں، ابھی لکھا ہوا تھا، پہلے ان کا معمول تھا لکھ لیا ہاں، ابھی تو اس کی رقم نہیں دی گئی، اور آئے خوش، اور اسے خوش نہیں کیا گیا۔ اس یہودی کے پاس آ کر اس نے کہا کہ میں فضیل ہوں، سب جانتے تھے ڈاکو، میں فضیل ہوں، اتنے سال پہلے فلاں مقام پر میں نے 40,000 دینار تم سے چھینے تھے، اب میں نے ڈاکہ دری سے توبہ کر دیا۔ اسی میں آپ لکھتے ہیں بیعت ہونے میں کہ جو حقوق مالیہ ہیں ان کو ادا کرو، ہے کہ نہیں؟ حقوق العباد بد میں کہا تھا، حقوق اللہ کو ادا کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کریں۔ سچے مخلص سے توبہ کرنے والے ہیں، اس بنا پر ان کو فکر ہی۔ اللہ ہم سب لوگوں کے اندر یہ داعیہ جذبہ کر سکے۔ کتنی غلطیاں ہیں، کتنے حقوق ہیں، اور یہودی سے کہا 40,000 دوسرے، اب میں نے ڈاکہ زنی سے توبہ کر لی ہے، اور جس کا جو مال متاع میرے پاس تھا وہ میں نے اسے لٹا دیا ہے،
لیکن تجھے لوٹانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی باقی رہے گا. کیا کروں؟ پھر تمہیں باقی ہے. میں تیرے پاس آیا ہوں اور تو اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو تو چاہے میرے بارے میں فیصلہ کرے، میں وہی ہوں. یہ توبہ. خواہ مخواہ سے خواہ مجھ سے اس کے بدلے میں مزدوری کرا لے، خواہ معاف کر دے. یہودی نے کہا میرا حق مجھے دے تاکہ میں تجھ سے خوش ہو جاؤں. میں راضی نہیں ہوں، معاف نہیں کروں گا. فضیل یہودی کے ملازم ہو گئے. یہ ہے صحیح توبہ سے. بہت بڑے آدمی ہیں، دکھنے والے معمولی آدمی تھوڑی ہیں، صاحب معرفت والے ہیں بھی. فضیل یہودی کے ملازم ہو گئے اور اس کی خدمت میں رہنے لگے. یہودی نے توریت میں کہیں پڑھا تھا کہ امت محمدیہ میں سے جو شخص کے دل سے توبہ کرے گا وہ اگر خاک میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ سونا ہو جائے گا. یہ پڑھا تھا. امت محمدیہ میں لوگ ایسے ہیں جو سکھ دل سے توبہ کریں گے تو خاک میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سونا ہو جائے گا. اس نے سوچا کہ اب موقع ہے اس کا پہچان، اس کا امتحان بھی کر لیا جائے. یہ کہتا میں نے توبہ کر لیا ہے تو اس کا امتحان امت محمدیہ کا ہے اور توبہ کر رہا ہے. امتحان لینے کی توبہ میں سچا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی جی. یہودی اپنے گھر میں گیا اور ہمیانی کو مٹی سے پل کیا. تھیلی تھی ہمیانی ہوئی تھیلی مٹی سے پل کیا اور ایک تاک میں رکھ دیا اور باہر آیا کہیں رکھ دیا یہاں وہاں بڑا کمرے میں تاک پر ہمیانی یعنی تھیلی ہمیانی تھیلی اس میں اس کو اٹھا لیا. وہ فضیل سے بولا میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تجھ سے کچھ نہ لوں گا، لیکن ایک کام کر میرے گھر میں جا اور فلاں تاک میں میری ایک ہمیانی رکھی ہوئی ہے اسے اٹھا لا. یہ نہیں کہ اس میں کیا ہے، ہمیانی رکھی اٹھا لیا تاکہ میں تجھ سے خوش ہو جاؤں. ہمیانی لیا تھیلی لیا. فضیل نے اس کے گھر میں جا کر اس تاک سے وہ ہمیانی اٹھائی اور لا کے یہودی کے سامنے رکھ دیا. تھیلی جو مٹی سے پر تھی لے آ کے رکھ دیا. قدرت کا کرشمہ دیکھے کہ جتنی اٹھائی اور لا کے یہودی کے سامنے ڈال دی. قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جتنی اشرفیاں یہودی سے انہوں نے کبھی چھینی تھی اتنی ہی اشرفیاں یہودی کو اس تھیلی میں مل گئی. دیکھا مٹی نہیں، مٹی کی وجہ اشرفی تھی. اللہ کی طرف سے اب بھی یہ امت محمدیہ کا واقعہ کرامت. اتنی اشرفیہ یہودی کو اس میں مل گئی. یہودی کے دل پر اس بات کا گہرا اثر ہوا. ظاہر بات ہے، خود اس نے دیکھا تھا، پڑھا تھا کہ امت محمدیہ کا قائد جب مٹی کو چھوئے گا تو سونا ہو جائے گا. دیکھ لیا سونا ہو گیا. یہودی کے دل پر اس بات کا گہرا اثر ہوا. اس نے کہا کہ تو نے میرے کفر کے تانبے کو ایمان کے ذریعے خالی خبر. میں تو کافر تھا، میرا قلب لوہا تھا، لیکن تم نے ایمان کی وجہ سے اس کو خالی سونا بنا دیا. ایک آن کے اندر نام درج. اس نے کہا تو نے میرے کفر کے تانبا کو ایمان کے ذریعے خالص سے بدل دیا. سونا خالص سونا. میں تو مٹی بھرے تھا، مٹی سونا ہو گیا. میرا دل بھی کفر سے نکل کر کے ایمان والا ہو گیا. اب تو مجھے اسلام کی دعوت دے. یہودی کہتا ہے اب تو مجھے اسلام کی دعوت دے. بے شک تمہارا دین سچا ہے. یہ کیا ہے امت محمدیہ کے طائب کا یہ حال ہے. تمہارا دین سچا ہے. ہم لوگوں کو بھی اپنے دین کے سچا کرنے کے لیے دین پر عمل کرنا چاہیے. بہت کمی ہے یہ داعیہ جذبہ.
ہونا چاہیے کہ جو دین ہمارا کہہ رہا ہے اس کے مطابق عمل کریں گے، اسی میں ہماری ترقی ہے. اپنے لوگ نے سمجھنا ہے، دوسرے سمجھنا ہے. بہت افسوس. ہمارے اندر تو یہ چیزیں آنی چاہیے، یہ چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے. یہ صرف کہانی نہیں ہے، ہمارے اندر ہمارے سلسلے کو بزرگ ہیں فضیل ابن عیاض. بے شک تھا ہمارا دین سچا. اس وقت یہودی اور 70 دوسرے آدمی کے ساتھ مسلمان ہو گیا. 70 آدمی سے مسلمان ہو گیا. مسئلے میں اسی گر رخے تو گر یہ تر گردت شعر بہت عمدہ مجھا. گر رخے تو گر رخے تو از گر یہ تر گردت، اگر چہرہ گریہ سے تر ہو جائے گا، آنسو آ جائیں گے. خاک اندر کفے تو زر گردت، تو مٹی تمہارے ہاتھ میں سورا ہو جائے گی. لیکن یہ نہیں مطلب اللہ کی طرف سے صحیح رجوع ہوگا تو اللہ تعالیٰ تم ہاتھ میں جو چیز آئے گی وہ قیمتی ہو جائے گی. گر رخے تو ازگر یہ تر گردت، خاک اندر کفے تو زر گردت. بات بہت آسان شعر بھی ہے، یاد کر لو تو. گر رخے تو گریہ تر گردت، اگر تمہارا چہرہ دلا بسوز کی سوزے تو کا رہا بکنت، دعائیں نیم شبت دفع صبر بڑا بکنت. اے دل رو دلا بسوز کی سوزے تو کا رہا رو، تمہارے گریہ ہزاروں بلا کو دور کر دے گا. دعائیں نیم شبت دفع صبر، اور نیم شب کی تمہاری دعا ہزاروں صدمات کو دور کر دے گی. کتنے لوگ اٹھے ہیں، سب لوگوں کا قصور ہے مول صاحب. جو علاج ہے ان مسائل کو دور ہونے کا، اسی کو ہم ترک کیے ہوئے ہیں. اور زیادہ انہماک دنیا میں، اور زیادہ انہماک، اور زیادہ انہماک بڑھتے ہی جا رہا ہے. مال منع نہیں ہے، لیکن انہماک تو منع ہے کہ نہیں؟ انہماک ہمارے حضرت فرماتے تھے، ایک امیر آئے حضرت تھانوی کا، اب نماز میں کھڑے ہوئے، بارش ہونے لگی. اچھا لباس پہن کے آئے تھے، اطمینان سے نماز پڑھا انہوں نے. حضرت تھانوی نے کہا کہ دیکھو اس بارش کی وجہ سے انہیں نماز نہیں توڑی، انہیں ماں سے نماز پڑھتے رہے. ایسے لوگوں کا ایسا کپڑا پہننا جائز ہے جس کا دل پر کوئی اثر نہ ہو. اگر تیرا رخ تیرے آنسوؤں سے تر ہو جائے تو مٹی بھی تیری مٹھی میں تر ہو جائے، سونا ہو جائے. ایک آدھ سال پہلے سنایا ہوگا، 2 سال پہلے، تو خیال ہوتا تھا سناؤں گا. اگر جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اگر جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے. بوڑھا اگر توبہ کرتا ہے تو وہ بھی خدا کا دوست بن جاتا ہے. توبہ ایسی چیز ہے. بڑھاپے جوانی توبہ کی بات ہے. جوان نے توبہ کیا وہ بھی اللہ کا محبوب، بوڑھا ہے توبہ کہ وہ بھی اللہ کا محبوب. اللہ کی بہت عمدہ شعر ہے. دلا بسوز کی سوزے تو کا رہا بکنت. اے دل ذرا جلو، یہ تمہارا جلنا بہت کام بنا دے گا. دعا نیم شبت دفع صبر، آدھی رات کی دعا ہزاروں بلاؤں کو دور کر دے گی.
شاہ عبدالعزیز صاحب نے دلا بسو اس کی سوزے تو کا رہا بکنت دعائے نیم شبت دفع سر برابر پورا. بوڑھا اگر توبہ کرتا ہے تو وہ بھی خدا کا دوست بنتا ہے، مگر جوانی کی توبہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزیز ہے. جوانی ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس کو بھی ولایت ملی ہو عموماً جوانی میں ملی ہے، کیونکہ جوانی میں اس نے اپنے کو اللہ کے سامنے جھکایا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بر کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اضافہ نہیں کریں گے. جوانی سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. اگر اللہ کے راستے میں اپنی جوانی کو صرف کیا ہے تو پھر اللہ کے یہاں ولایت کا درجہ لکھا ہوا ہے. بتائیے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. سب سے زیادہ آدمی کو اپنا محبوب کون ہے؟ نفس. اپنا نفس. جب اس نے اپنے محبوب چیز کو اللہ کے لیے لیا تھا، اللہ کی محبوب چیز پر آئے تھے، اس نے تم سے نواز دیا اس سے. مگر جوانی کی توبہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزیز ہوتی ہے. توبہ کے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ عوام کی توبہ جو اخیار میں ہے، ان کو اخیار ابرار ہے نا، اخیار یہ بھی ایک درجہ ہے. اولیاء یہ گر ہے. پہلا درجہ عوام کی توبہ ہے، جو اخیار میں سے اس توبہ جو اخیار میں ہوتے ہیں وہ بھی نیک لوگ، خیر کی جمع. اس توبہ کی صورت یہ ہے کہ تمام گناہوں اور عیوب پر آدمی نادم ہو جائے. بس پہلا درجہ نادم ہو جائے کہ ہم سے بہت خطا ہوئی ہے. اللہ سب اور مغفرت خداوندی کی طرف رخ کر دے. اے اللہ تو معاف کر دے، جوانی میں خطائیں ہوئی ہیں. اور عیوب پر آدمی نادم ہو اور مغفرت خداوندی کی طرف رخ کرے اور اللہ کی پناہ میں آ جائے. بس جوان اللہ کے پناہ میں آ جائے. بہت حضرت ہمارے جوان آتے تھے بہت. اے جوانوں، اللہ کے دربار میں یہ کہو کہ اے اللہ ہماری جوانی پر رحم کیجیے. یہ ان کا جملہ حضرت شاہ صلی اللہ صاحب بوڑھوں کو بعد میں کہہ دیتے تھے، لیکن جوانوں کو پہلے کہتے تھے. جتنے لوگوں کو ولایت ملتی ہے جوانی میں ملی. اب یہ نہیں کہ بند ہوگی وجہ، لیکن جوانوں کو متوجہ کرنے کے لیے حدیث میں آتا ہے 7 آدمی ہیں جو عرش کے نیچے ہوں گے. ایک وہ جوان ہے جو نشہ فی عبادت اللہ، جو اللہ کی عبادت میں نشو و نما پائی ہے نا. حدیث ہے کہ نہیں؟ اب 7 کا ہم بیان کریں. نشہ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں نشو و نما. جوانی پھر نشو و نما، تلاوت کر رہا ہے، فجر نماز میں آ رہا ہے، بڑی قدر ہے. بعض جوان آتے ہیں الحمدللہ مجھے بہت قدر ہے. بہت عمدہ کتاب مجھے. بہت بڑے آدمی ہیں، صاحب معرفت، صاحب معرفت حضرت شاہ العالمین شاہ عبدالرزاق صاحب جھنجھانوی. ہم لوگ جھنجھانا خالی مانور محمد صاحب کو جانتے ہیں، ان کے مذہب پہ جاتے بھی نہیں ہوں گے. میں گیا پہلے انہیں کے مذہب پہ گیا میں. ہاں سے دیکھیے سب تصدیق ہے ہماری، ہر جگہ پہ تصدیق، ہر جگہ پہ تصدیق. رات کو میں نے آپ کو بتایا نا، رات کو میں نے بتایا موبائل پر میسج آیا وہ 8-9 سال پہلے تھا. اتنا عمدہ لکھا ہے کہ اب تک مجھے محفوظ بھی نہیں دیکھا ہوتا. اچھا یہاں کسی نے ہمارے ملفوظات کو نہیں دیکھا ہے ہی نہیں، اس لائق نہیں. لیکن اس کی وجہ سے مجھے ہوا کہ وہ اسامہ کے وہ استاد ہے اور نو مسلم بھی ہے، وہی نو مسلم ہے، وہی نو مسلم. انہوں نے لکھ کے بیمار پر بھیجا ہے، پڑھ لیجیے گا. کتنا مرتب لکھا ہے اور بالکل جو ہم نے کہا وہی لکھا ہے، کسی نے نہیں لکھا.
سننے کے رکھوالا دار نہیں، اور کیا کریں، یہ سننے رکھیں گے باتیں. ملی سلام اللہ وغیرہ نے بہت لکھا ہے. میں نے کہا کبھی ظاہر کرو بھائی، کچھ صاف کرو، کچھ تمہارے نام سے شائع ہو جائے. معمولی لکھا انہوں نے، بہت لکھا ہے. اس موقع پہ کہہ دیجیے گا کہ بھائی جو لکھے ہوئے ہو اس کو تھوڑا سا صاف کر دو، اس ہم سب ٹھیک کر لیں گے. یہ ٹھیک کر لیں گے. اگر کوئی ادھر ادھر ہوگا ٹھیک، ایک پورا ان کے نام سے ایک ملفوظات آ جائے گی. اب ہمارے ملفوظات کہتے ہوئے شرم لگتی ہے، لیکن کل آپ نے سنایا کسی نے تو مجھے خود تعجب ہوا. اب بالکل صحیح لکھا ہے، ایک لفظ کی ادھر ادھر غلط نہیں کیا. دیکھیے گا اللہ عیوب پر. توبہ کے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ عوام کی توبہ ہے جو اخیار ہیں. اس توبہ کی صورت یہ ہے کہ تمام گناہوں اور عیوب پر آدمی نادم ہوتا ہے اور حضرت خداوندی کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی پناہ میں آ جائے. یہ پہلا. دوسرا درجہ صالحین کی توبہ ہے. وہ اخیار ہیں، ان سے بڑھ کے صالحین ہیں جو ابرار ہیں. وہ اخیار، یہ ابرار. اس کی توبہ کے معنی تمام اخلاقۂ ذمیمہ اور روش ہائے باطلہ سے اجتناب و اراد اور صفائی قلب و باطل کے مسلسل کوشش کرے. ہمارے دل میں جو رذائل ہیں وہ دور ہو جائے، صفائی آ جائے. یہ دوسرا درجہ. اور تیسرا درجہ توبہ کی یہ ہے، تیسرا درجہ عاشقان الہی کی توبہ ہے. پہلے اخیار کی توبہ تھی، اس کے بعد ابرار کی توبہ ہوئی، اب یہ عشاق کی توبہ ہے. بہت اس کو کبھی نہیں سنایا ہم نے. یہ بس واقعہ سناتے تھے. بہت اچھی کتاب. تیسرا درجہ عاشقان الہی کی توبہ ہے جو شطار ہیں. وہ ابرار، اخیار، ابرار اور شطار ہے. شطار ان کے نزدیک توبہ کے معنی ہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے غفلت کو دل سے دور کرنا. غفلت سے دور ہو جاتا، اللہ ہی اللہ رہ جائے اور غیر اللہ کے اثر سے آزاد ہو جائے. خدا کے رسول کا فرمان ہے، کبھی کبھی میرے دل پر پردہ آ جاتا ہے. حضور فرما رہے ہیں یہاں تک کہ میں دن رات میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل پر کوئی چیز آ جاتی ہے، آپ کے قلب اطہر پر وہ بار ہوتا تھا اور استغفار فرمانے لگتے تھے. میں رہنے سہنے سے اس کی وجہ سے حضور کے دل پر کوئی تھوڑا سا اثر ہوتا تھا. البتہ کبھی کبھی میرے قلب پر پردہ آؤ تو غفلت تو نہیں ہوتی، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چل رہا ہے، کوئی دھول وول اڑ رہی ہے تو تھوڑا سا ہوتا ہے جیسے حلق میں آ گیا یہ آ گیا. اسی طریقے سے حضور کے میں قلب مبارک پر اثر ہوتا تھا جیسے کوئی چیز آ گئی. اس کو بتلاتے نہیں کیا آئی، یہ نہیں بتلایا، آ گئی. امتی سمجھ بھی نہیں سکتا اس کو. البتہ کبھی کبھی میرے قلب پر پردہ آ جاتا ہے، یہاں تک کہ میں دن رات میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. توبہ کے معنی دوری کے راستے سے قرب کے راستے کی طرف لوٹنے کو کہتے ہیں. دور ہوتے جا رہے ہو، لوٹو ادھر جاؤ. یہی توبہ. توبہ مانے رجوع ہونا. توبہ مانے دوری کا راستہ اختیار کیے ہوئے پھر قریبی کے راستے. ہم لوگ جونپور جاتے ہیں مولانا تھے، ایک جگہ ایسا ہوتا ہے کہ سیدھے ہم لوگ چلے جاتے ہیں معلوم کہاں. ابھی لوٹو 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 کئی میل جاتے ہیں، تب معلوم ہے کہ ہم کو لوٹنا ہے. مجھے یاد ہے چلے جا رہے ہیں، مگن ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ارے تم پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب وہ ہے ایک وہاں بھی ہے روضہ، وہاں پہنچتے کے بعد ہم توبہ کے معنی دوری کے راستے سے قرب کے راستے کی طرف لوٹنے کے ہیں. تو یہ حقیقت میں گناہوں پر شرمندگی کا نام ہے.
بس گناہوں پر شرمندگی ہو جائے اللہ تو شرمندگی ہے ہمارے ساتھ، غفلت میں زندگی، دوسرے کو کیا کہا ہے. ہمارے حضرت وغیرہ فکر میں رہتے تھے، حضرت کی طبیعت بہت خراب ہوئی، ہم نے سمجھا کہ اب آخری وقت ہے ماشاء اللہ، لیکن اچھے ہو گئے تو خود فرمایا کہ جی مجھے بھی معلوم ہو رہا تھا کہ میرا آخری وقت ہے، لیکن میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میرا قلب اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے جا سکے، مجھے مہلت دیجیے کہ میں صاف کر کے آؤں. آپ اچھے ہو گئے. کیونکہ توبہ معصیت پر ندامت کا اظہار ہے، اسے توبہ کرنے والا ہے جب دوبارہ گناہ پر قادر ہوتا ہے تو اس طرح توجہ نہیں کرتا، دل تو صاف ہو گیا ہوتا. یہ تو عام توبہ ہے، توبہ عام جسے ہم اخیار کی توبہ کہتے ہیں. لیکن خاصان الہی یعنی ابرار کی توبہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والا صورت ظاہر کی لذت سے باہر آ جائے اور خلوت خانے باطن میں داخل ہو جائے، باطن کے خلوت خانے میں آ جائے. دنیا اور اس کی لذتوں سے توبہ کرنا بہی سے جاودہ میں پہنچ جائے. لیکن محبان الہی کی توبہ جو ستار ہیں اللہ پاک کی طرف سے جو غفار ہے، رجوع تام ہے، قدس کا فرمان ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تیسرا اس کی تشریح کیا ہے بڑے ستار اور یہ بہت اللہ ان کو کہا جاتا ہے ارجعی، کہ اس سے بھی معلوم ہے جو انہوں نے لکھا ہے، ان کو کہتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف رجوع کر اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی ہو اور تو اس سے راضی ہو. یعنی تمام دنیاوی آرات اور تمام جواہر و آرات سے اجتناب کرو اور عاشقوں کی طرح اللہ کی طرف لوٹ جاؤ. پورے خلوص و خصوص کے ساتھ تمام ذنوب و عیوب سے خالی ہو جاؤ تاکہ غیر اللہ سے رہائی پائے اور اللہ پاک کی خوشنودی حاصل ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسی توبہ نصیب فرمائے. توبہ نصوح. حضرت فضیل بن عیاض ہمارے سلسلے کے بزرگ کیسی توبہ کیا انہوں نے، مٹی کو چھویا انہوں نے سونا ہو گیا، مسلمان ہو گئے، 70 کتنے مسلمان ہو گئے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے بھی ظاہری اور باطنی صحت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو اپنی محبت و نسبت سے معمور معلوم مملوء بھر دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و الہی مقصود منتوی و رضایت محبت و معرفت خود بے دے.